Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, once again welcome to my class. This is me Turab sir and you are watching English with Turab sir. Students, today we are going to attend C6. आज का हमारा जो क्लास है C6 है. ये वाला क्लास भी इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए. इसमें आज हम यानी उन अवामिल का हम अहाता करेंगे कि जो इंग्लिश बोलने में हमारे रास्ते में आते हैं. ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है. चेक करते हैं कि टॉपिक सेंटेंस हमें क्या बताती है. व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, वो कौन से मसाइल है. इन द वे ऑफ समवन, किसी एक बंदे के रास्ते में, यानी वो कोई बंदा जो इंग्लिश सीखना चाहता हो. ठीक है, हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यानी जो बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है उनके इंग्लिश सीखने के रास्ते में कौन कौन से मसाइल है कि जिनकी वजह से वो इंग्लिश सही तरीके से बोल नहीं पाते. अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछले मेरे वीडियोस में कि दुनिया में 196 कंट्रीज़ है. इसमें तकरीबन 7100 के करीब ज़ुबानें बोली जाती है और उसमें से आपका एक मदर टंग होता है, मे बी उसमें से आपका एक नेशनल लैंग्वेज हो, और ये थर्ड वन जो लैंग्वेज है दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज. बहुत ही ज़रूरी है, हर बंदे के लिए चाहिए कि इंग्लिश उसको आता हो, क्योंकि इस दौर में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल है कि जिनका आप सामना कर सकते हो. ठीक है, तो अब मसला क्या है, जब कोई बंदा इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहे तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं. अकॉर्डिंग टू माय आइडिया, आई थिंक सम टू फैक्टर्स दैट दे आर playing a key role in the way of someone who wants to learn English. Because of these two factors, someone cannot make it easier for him or for herself to learn English. वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं. उसमें से हमारे पास एक है शाइनेस, शर्मीलापन, और दूसरा है फेयर यानी डर, होप. अच्छा, मसला हमारे साथ ये होता है, अमूमन ज़्यादातर लोगों के साथ ये मसला होता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो ये शाइनेस मुझ में होती है, ये शर्मीलापन मुझ में होता है कि अगर मैं किसी के सामने आकर एक लफ्ज़ बोल दूँ इंग्लिश में और वो भी गलत हो जाए तो ये लेफ्ट और राइट पे जो बंदे बैठे हुए होते हैं वो मुझ पे हंस पड़ेंगे. तो ये गलत बात है. देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत बुरे काम करते हैं, बहुत बुरे कामों में मुब्तला है. अगर वो लोग नहीं शर्माते हैं तो फिर आपको शर्म करने की क्या ज़रूरत है. यानी आप तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप तो कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो ये तो अच्छी बात है. ठीक है, अब ये नहीं होता है कि कोई अगर आप पे हंस पड़ता है, देखिए जो आप पे हंस पड़ता है आपको उसके हवाले से ये सोचना चाहिए कि ये मुझ पे क्यों हंस पड़ता है. वो आप पे इसलिए हंस पड़ता है कि वो बंदा ना खुद आगे जाना चाहता है, बढ़ना चाहता है अपनी मंजिल की तरफ, उसकी कोई मंजिल है ही नहीं. आपकी अगर कोई मंजिल है तो अपनी मनाजिल को इस दौर में 2022 और 23 में अगर आप अपनी मनाजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और इंग्लिश लैंग्वेज पे उबूर हासिल करना लाजिम हो गया है. ठीक है, अगर मैं समझूं कि वाजिब है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टैबलेट इस्तेमाल करते हो, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो सभी जो है आपका सिंपल मोबाइल की ना हो जो आप इस्तेमाल करते हो, ये तो सारा सब कुछ जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, तो ज़रूरी हो गया है हर उस बंदे के लिए जो अपने मनाजिल तक पहुंचना चाहता हो, जो कुछ करना चाहता हो. अभी तो माशाल्लाह ये बहुत ही जदीद दौर है, ऑनलाइन बिजनेस का दौर है. यानी आप अपने घर से भी किसी और फैक्ट्रीज़ के यानी कई लोगों के कारखानों से जो सामान उनमें बनाए जाते हैं उनको आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप अपने घर पे बैठे हो और ऑनलाइन आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपने जो है सर्च करना होता है गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू. आपने क्या करना होता है कि
آن لائن آن لائن بزنس کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انگلش لینگویج کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہو اور آپ آن لائن جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتے ہو، تو جرمنی میں بیٹھے ہوئے بندے سے تو آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں فار ایگزامپل اگر انڈیا میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں اگر آپ کو ان کی ہاں یعنی اردو نہیں آتی ہے یا ان سے جو ہے کسی اور زبان میں، انڈیا میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، پاکستان میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، تو اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو، جرمنی میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے آپ نے تو انگلش میں بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نہ ان کو اردو آتی ہے جرمن والوں کو، اور جرمنی یعنی آپ کو جرمن زبان نہیں آتے ہیں، تو لازماً ساری دنیا اس کوشش میں ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسا ذریعہ یعنی اس کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس کے تھرو وہ ساری دنیا سے بات کرے۔ If you want to talk with the whole world, for that you need to learn English language, and English language is not so difficult، ٹھیک ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ شائنیس نمبر ون، ہم شرماتے ہیں۔ فار ایگزامپل لیٹ سپوز if I want to speak in English, if someone is standing on my right side or on my left side, when I speak in English, if something went wrong with me while I was speaking in English, I think that this person will start to laugh at me. This is not good. This is a very bad idea. This is very bad thought. آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن سے آپ ڈرتے ہو نا آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ سے ڈرتے ہیں، تو یعنی یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی، جب بندہ یعنی ڈرے ہوئے بندے سے اگر آپ ڈرتے ہو تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے یہ دوسروں کا آپ پہ ہنسنا، جب آپ انگلش میں بات کرتے ہو آپ غلط بول پاتے ہو، آپ کے ساتھ غلطی ہوتی ہے۔ According to my idea, if someone asks you who is your best teacher, you have to say that mistake is my best teacher. یہ غلطی جو ہے آپ کا بہترین استاد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بندہ غلطی کرے تو پھر غلطی سے وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں سے مت ڈریے، جو لوگ آپ پہ ہنستے ہیں ان کے ہنسنے سے آپ مت روکیے، اپنے اچھے کام کو مت روکیے گا خدا را، ٹھیک ہے۔ جو آپ پہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ آگے بڑھے، کیونکہ ان لوگوں میں جو آپ پہ ہنستے ہیں جب آپ انگلش میں بات کرتے ہیں، ان میں یہ کوالٹی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ پائے، وہ کچھ نیا کرے اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے کچھ کرے، اپنے قوم اور شہر کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے کچھ کرے، اپنے قوم کے لیے کچھ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ پہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہنسنا جو ہے یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جن سے نہ تو خود کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا را ڈریے مت، کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو، a person who makes mistake, these mistakes are the symbol that this person is trying something, is trying for the better of her life. غلطی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہو۔ اگر کوئی بندہ کارنر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گوشے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو غلطی تو اس سے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سامنے نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہ کچھ کرتا ہے نہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ تو غلطیاں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو غلطی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہو، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ اپنے منازل تک پہنچ پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے یہ فیئر بھی یہی ہوتا ہے، آپ ڈرتے ہو کہ اگر میں نے کوئی جملہ بول دیا انگلش میں تو کہیں لفظ میں کوئی غلطی نہ نکلے، گرامیٹیکلی کوئی مسئلہ نہ ہو، تو آپ اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہو، اپنے اندر بھی جو ہے وہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتاتے کہ نہیں، آپ نے ایک لفظ نہیں بولنا ہے، آپ نے جملہ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا را اپنے سے بات کیجیے، یو ہیو ٹو ٹاک ود یور سیلف۔ If you can't face someone to speak in English with him or her, you have to talk with yourself. اپنے آپ سے بات کیجیے، ڈریے مت، کیونکہ starting point is the hardest point. سب سے پہلے جب بندہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اتنا بھی ڈرنا نہیں کہ کسی اچھے کام کو آپ اپنے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔
شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ لی ہے، آپ نے کوشش شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے، خدا نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو کسی بندے کو کسی بھی کام ہے، یہ تو ہم انگلش لینگویج کے حوالے سے بات کریں، کسی بھی کام کو آپ لے لیں، سٹارٹنگ میں مشکل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کا مذاق اڑائے، آپ پہ ہنسے کہ نہیں آپ سے نہیں ہو سکتے، آپ کے خاندان میں پہلے لوگوں سے بھی نہیں ہوا ہے، آپ کے خاندان میں کسی اور نے اس طرح نہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ آپ پہ ہنستے ہیں جو نہ انہوں نے خود کچھ کرنا ہوتا ہے اور نہ آپ کو کامیابی کے راستے پہ چلتے وقت دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو راستے پہ چلتے وقت جو کتے بونگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کسی منزل پہ جا رہے ہو اور کتے ادھر ادھر سے لیفٹ اینڈ رائٹ سے کتے بونگتے ہیں، آپ کس کتے کو پتھر مارو گے، ٹھیک ہے؟ تو کتے کو پتھر نہ مارنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، پھر آپ اپنی منزل پہ صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ نہیں پہنچ پاتے۔ لہٰذا ڈریے مت، شائنس، یہ شرمیلاپن اپنے آپ سے نکال دیجئے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اچھا کام کرنے میں مت شرمائیے، دوسروں کے ہنسنے کو انڈر اسٹیمیٹ کر لے، ان کو ہلکا لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن وہ بھی تھک جائیں گی، پھر ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ پہ ہنسے، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں ہو سکتے لوگ آپ پہ ہنس پڑے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے من میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب میں نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر میں نہیں کر سکتی تو یہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسروں کے ڈر کی وجہ سے اور شائنس جو ہوتا ہے، شائنس کی وجہ سے جو ہے بندہ آگے جو ہے کوئی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انگلش اتنا مشکل زبان نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے، لیکن یہ ضروری ہے، آج کل کے دور میں انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، خدا را انگلش لینگویج کو آپ جو ہے وہ سیکھ لیجئے، بہت ہی آسان ہے، یعنی یوٹیوب کے تھرو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، بکس کے تھرو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، ایسے بہت سارے اکیڈمیز ہوتی ہے، ان کے تھرو بھی آپ یعنی وہ سیکھ سکتے ہیں، مشکل اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔